آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں شہنشاہ رسالت کا دربار عام، کفار مکہ سے خطاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا خطبہ کا بیان، اور کعبہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شہنشاہ رسالت کا دربار عام۔ پچھلے ویڈیو ایپیسوڈ نمبر 48 میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر 360 بتوں کو توڑ تاڑ کر کے باہر پھینکوایا۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے خواص و عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس شہنشاہی خطے میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنا ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ کفار مکہ سے خطاب۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزا و ترسا اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خوخار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملہ کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برس ہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار و خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت حباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسینہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک
مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے۔ ان سب واقعات کو ہم پہلے کے ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، آپ جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئے ہی دھوئے کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے کہ اخن کریم وابن اخن کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم دفتن فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرط ندامت سے اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگے اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کی در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفتن ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے اور ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کر دیے جاتے، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین و زرعی ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند و سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ دوسرا خطبہ۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام و آداب کی تعلیم دی کہ حرم میں کسی کا خون بہانا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، اذکر کے سوا کوئی گھاس کاٹنا حرام ہے، اور اللہ نے گھڑی بھر کے لیے اپنے رسول کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی، پھر قیامت تک کے لیے کسی کو حرم میں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو حرم بنا دیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں خوریزی حلال کی گئی، نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال کی جائے گی۔
انصار کو فراقی رسول کا ڈر۔ انصار نے قریش کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کریمانہ حسن سلوک کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک مکہ میں ٹھہر گئے تو انصار کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی قوم اور وطن کی محبت غالب آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں اقامت فرما لیں اور ہم لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اے انصار، المحیا محیاکم والممات مماتکم، یعنی اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔ یہ سن کر فرط مسرت سے انصار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا یا زبان سے کہا اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ آپ کی جدائی کا تصور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ کعبہ کی چھت پر اذان۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ جس وقت اللہ اکبر کی ایمان افروز صدا بلند ہوئی تو حرم کے حصار اور کعبہ کے در و دیوار پر ایمانی زندگی کے آثار نمودار ہو گئے، مگر مکہ کے وہ نو مسلم جو ابھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اذان کی آواز سن کر ان کے دلوں میں غیرت کی آگ پھر بھڑک اٹھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت عطاب بن اسید نے کہا کہ خدا نے میرے باپ کی لاج رکھ لی کہ اس آواز کے سننے سے پہلے ہی اس کو دنیا سے اٹھا لیا، اور ایک دوسرے سردار قریش کے منہ سے نکلا کہ اب جینا بیکار ہے۔ مگر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے دل میں نور ایمان کا سورج چمک اٹھا اور وہ صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ چنانچہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مکہ کا حاکم بنا دیا۔ بیعت اسلام۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھے اور لوگ جوک در جوک آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ قد بایعتک، یعنی میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، آپ کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما لیتے تھے۔ انہی عورتوں میں نقاب اڑ کر ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بھی بیعت کے لیے آئی، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ وہی ہند ہے جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شکم چاک کر کے ان کے جگر کو نکال کر چبا ڈالا تھا اور ان کے کان ناک کو کاٹ کر اور آنکھوں کو نکال کر ایک دھاگے میں پرو کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ اس کا واقعہ بیان کر چکے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ جب یہ بیعت کے لیے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت دلیری کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کا مکالمہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوری مت کرنا۔ ہند بنت عتبہ، میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند بنت عتبہ، ہم نے تو بچوں کو پالا تھا اور جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے جنگ بدر میں ان کو مار ڈالا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ بہرحال حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہما، لہٰذا ان دونوں کے بارے میں بدگمانی یا ان دونوں کی شان میں بد زبانی روافض کا مذہب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان دونوں کا شمار صحابہ اور صحابیات کی فہرست میں ہے۔ ابتدا میں گو ان دونوں کے ایمان میں کچھ تذبذب رہا ہو، مگر بعد میں یہ دونوں صادق الایمان مسلمان ہو گئے اور ایمان ہی پر ان دونوں کا خاتمہ ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہند بنت عتبہ بارگاہ نبوت میں آئی اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب میرا یہ حال ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔
इसी तरह हज़रत अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु के बारे में मुहद्दिस इब्न असाकिर की एक रिवायत है कि ये मस्जिद हराम में बैठे हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से निकले तो उन्होंने अपने दिल में ये कहा कि कौन सी ताकत उनके पास ऐसी है कि ये हम पर गालिब रहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल में छुपे हुए ख्याल को जान लिया और करीब आकर आपने उनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया कि हम खुदा की ताकत से गालिब आ जाते हैं। ये सुनकर उन्होंने बुलंद आवाज से कहा कि मैं शहादत देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। और मुहद्दिस हाकिम और उनके शागिर्द इमाम बैहकी ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से ये रिवायत की है कि हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपने दिल में कहा कि काश मैं एक फौज जमा करके दोबारा इनसे जंग करता। उधर उनके दिल में ये ख्याल आया ही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया कि अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला तुझे जलील खार कर देगा। ये सुनकर हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु तौबा व इस्तगफार करने लगे और अर्ज किया कि मुझे इस वक्त आपकी नबूवत का यकीन हासिल हो गया क्योंकि आपने मेरे दिल में छुपे हुए ख्याल को जान लिया। ये भी रिवायत है कि जब सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश फरमाया था तो उन्होंने कहा था कि फिर मैं अपने माबूद उज़्ज़ा को क्या करूँगा। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने बरजस्ता फरमाया था कि तुम उज़्ज़ा पर पाखाना फेर देना। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उज़्ज़ा को तोड़ने के लिए हज़रत खालिद इब्नुल वलीद रदियल्लाहु अन्हु को रवाना फरमाया तो साथ में हज़रत अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु को भी भेजा और उन्होंने अपने हाथ से अपने माबूद उज़्ज़ा को तोड़ डाला। ये मुहम्मद इब्ने इसहाक की रिवायत है और इब्ने हिशाम की रिवायत ये है कि उज़्ज़ा को हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने तोड़ा था। वल्लाहु ताला आलम।